اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع ہے قرآن سسٹمز اینڈ سکسیس، یعنی قرآن سے اگر سسٹمز کو لیا جائے تو ایک دن سکسیس ہے۔ ہم پڑھنے کا تو اہتمام کر رہے ہیں لیکن قرآن کو نافذ کرنے کا کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا کیا سسٹمز ہیں قرآن کے اندر، کیا کیا سسٹمز عکس کیے جا سکتے ہیں، اسی موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے اکنامک سسٹم پر بات کی، پھر میڈیسن سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، اور آج سے ہم ایک اور موضوع، بہت ہی اہم موضوع لے رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اسلامک جوڈیشل سسٹم۔ شاید بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یا یوں کہوں کہ اسلامی کورٹ، یا اسلام کے طور طریقے سے یا قرآن کو بیس بنا کر فیصلے سنانا، فیصلے کرنا۔ آج ہمارے بیچ میں، مومنین کے بیچ میں کوئی تضاد ہوتا ہے، خاص کر انڈیا میں، تو ہم لوگ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور پھر اگر کچھ بڑا فیصلہ ہو تو انٹرنیشنل کورٹ۔ تو یہ جو فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، یہ کس کا نظام ہے؟ جو ڈسٹرکٹ کورٹ فیصلے کر رہا ہے، جو سپریم کورٹ فیصلے کرتا ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ فیصلے کرتا ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہوتا ہے، اور انسان میں بھی امریکہ، اسرائیل نے بنائے ہوئے ہیں زیادہ تر۔ کیا ان کے فیصلوں کو ماننا، قبول کرنا اور انہی کے فیصلوں کو اپنانا، پڑھ لکھ کر ہم وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، ایسا بن کر ان کے نظام کو چلانا، یہ اسلامی روح سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب بھی کوئی تضاد پیدا ہو تمہارے بیچ میں تو قرآن کے طور پر ہی فیصلے کرنا؟ کیا اللہ نے ایسا کہا ہے قرآن کے اندر؟ یا یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی تضاد پیدا ہو تو تم اپنے کنٹری کے حساب سے جو لا بنا ہوا ہے، تم لوگوں نے جو بنایا ہے، اس کے تحت فیصلہ کر لو؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے حساب سے ہی فیصلہ کریں، یا فیصلہ کرنے کے لیے جو امام ہوتا ہے، جو رسول ہوتے ہیں، جو دین کا جاننے والا ہے، اسی کے پاس آ جائیں۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں، کچھ آیات آپ کے ان 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فیصلہ میں آپ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگرچہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور مکمل قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حفاظ کرام جو حفظ کیے ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نظام کو قرآن کے تحت نہیں ڈالا گیا، صرف پڑھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جب اکنامک سسٹم کی بات ہوئی تھی تب بھی ہم نے سود کے متعلق کیا آیتیں قرآن نے پیش کی، ان آیتوں کو پیش کیا تھا۔ جب ہم نے میڈیسن سسٹم کو بیان کیا تھا تو قرآن کے اندر کہاں پر آیت ہے اور کس طرح میڈیسن سسٹم ہمارے پاس ہے، اس کے متعلق بیان کیا تھا۔ جوڈیشل سسٹم، کیا اسلامی جوڈیشل سسٹم واقعی مسلمانوں کو بنانے کی ضرورت ہے؟ الگ کورٹ ہونا چاہیے؟ کیا اس کی اجازت بھی ملے گی؟ کیا اتنے قابل علماء ہیں؟ کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا لوگ اس کورٹ میں آئیں گے؟ کیا لوگ اس کے فیصلے مانیں گے؟ یہ سب الگ باتیں ہیں۔ ہم یہاں پر جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو آج ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے توریت کو نازل کیا۔ توریت جو اللہ کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت جو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہدایت اور نور ہے۔
یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کتاب کے ذریعے یعنی توریت کے ذریعے جو نبیین ہوتے تھے، یعنی بہت سے جو نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، وہ سبھی اس توریت کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کس کے فیصلے؟ یعنی لوگوں کے فیصلے۔ توریت کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے یہودی ہیں، ان کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پرابلم آتا تھا، ایشو آتا تھا، کوئی تضاد ہوتا تھا، کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی لفڑا ہوتا تھا، کوئی کورٹ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکان علیہ شہداء، نبیین تو فیصلے کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہبانیون والاحبار بھی فیصلے کرتے تھے، یعنی علماء پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے لوگ، وہ بھی توریت کو جو جانتے تھے، توریت سے فیصلے جانتے تھے، وہ بھی اس کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ آگے ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول خدا کو، اب فلا تخشوا الناس واخشونی، یعنی یہ کیوں کہا ڈائریکٹ یہ کہنے کے بعد کہ ہم نے توریت کو نازل کیا، پھر وہ جو نبیین تھے وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے توریت کے حساب سے، اور جو جاننے والے ہوتے تھے اور جو علماء ہوتے تھے وہ بھی فیصلے کرتے تھے، تم لوگوں کو مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول تم بھی قرآن کے حساب سے فیصلے کرو اور لوگوں کو مت ڈرو۔ اور آگے آیتیں ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ کے رسول کے پاس آنا چاہیے فیصلے کرنے کے لیے، قرآن کے پاس آنا چاہیے اور لوگوں کو بھی فیصلے ماننا چاہیے۔ اس کی آیتیں میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ایسا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ رسول خدا کو کہہ رہا ہے کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو۔ ابھی دیکھیے آج اگر ہم یہ بولیں گے کہ نہیں ہم قرآن کے حساب سے فیصلے کریں گے، تو پہلے کیا ہوگا کہ اجازت نہیں ملے گی، پولیس آئے گی، لوگ فیصلے نہیں مانیں گے، تو ایک ڈر کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اس کتاب کے ذریعے تھوڑے پیسے حاصل مت کرو۔ اب یہاں پر بہت سی تفسیر کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلے دے کر پیسے حاصل کیے جا رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ باتوں کو چھپا کر یا آیتوں کو چھپا کر پیسے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی، میری آیاتوں کا بزنس مت بناؤ۔ ولم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے حساب سے، کتاب کے حساب سے، اللہ کے رسول یعنی اسلام کے حساب سے فیصلے نہیں کرتا یا حکم کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ فاولئک هم الکافرون، بس یہ صرف ایک ترجمہ میں نے کیا ہے اور مجھے زیادہ اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہم سے جڑتے ہیں، جو میڈیسن سسٹم قائم کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے جڑیں، جو اکانومک سسٹم قائم کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے جڑیں، اور جس کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہماری مسجدوں سے قائم ہو وہ بھی ہم سے جڑیں، اور جو چاہتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا قائم ہو وہ بھی ہم سے جڑیں۔ اگر کوئی نہیں جڑتا تو کوئی بات نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے صرف پہنچانا۔ لیکن یہ چیزوں کے اوپر آگاہ کرنا ضروری ہے، ایسا نظام قائم کیے بغیر اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، چاہے کتنا بھی قرآن پڑھ لو، کتنی دعائیں کر لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو۔